اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے لوگوں سے کہ اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ آپ نے اس سے پہلے الحمدللہ اسی سورۃ الحج کی آیات مبارکہ میں احکام جہاد کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم کب دیا اور اسلام میں جہاد کا مقصد کیا ہے۔ اور جہاد کا فائدہ اور نفع کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیات میں بیان فرما دیا کہ جب صحابہ کو اللہ کے حرم سے سرزمین مکہ سے نکالا گیا، نکلنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اللہ کا حرم چھوڑنا پڑا۔ اسی لیے صحیح روایات مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب صحابہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو سب کے سب بیمار ہو۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو موسم بدل گیا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جب صحابہ نے ہجرت کی ہے تو سرزمین مدینہ منورہ جو کبھی یثرب کہلاتا تھا یہ بیماریوں کا گھر تھا، یعنی کوئی بندہ بھی اگر کسی حال میں اس علاقے میں جاتا تھا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ اسی لیے جب صحابہ گئے تو سب کے سب بیمار ہو گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ صحابہ سب بیمار ہیں تو میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئی کہ اس کی بیماری میں عیادت کر سکوں، کیونکہ سیدنا بلال جو تھے وہ میرے آقا کے بہت قریب تھے، غلام خاص تھے، مؤذن خاص تھے، محافظ خاص تھے۔ تو سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میں جب گئی اور پوچھا کہ کیف تجد یا بلال، کیا حال ہے تمہارا، تو حضرت بلال تو بھرے ہوئے تھے نا، پھٹ پڑے کہ اللہم العنہم اللہم العن قریش، کہ یا اللہ قریش کے ان لوگوں پہ لعنت فرما جنہوں نے ہمیں اللہ کے حرم سے نکالا ہے اور اس بیماری والی جگہ پہ آنا پڑا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ان کے بعد میں اپنے ابا حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت بھی بیمار تھے، میں نے پوچھا کیف تجد یا ابی، ابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ بھی بڑے غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ فرمایا بیٹی کیا پوچھتی ہو، اللہ کے حرم سے، کعبۃ اللہ سے، مسجد الحرام سے اور ارض رحمت سے نکال کے ہمیں ظالموں نے مجبور کیا کہ ہم اس جگہ آ گئے جہاں بیماری ہی بیماری ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین تھیں، بڑی عالمہ تھیں، سمجھ گئیں کہ بھی صحابہ بڑی مشکل حالت میں، کہ جو بلال انگاروں پہ تڑپتا رہا ہو لیکن آج وہ بددعائیں کر رہا ہے اور لعنت بھیج رہا ہے تو کتنی تنگ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے نرم دل انسان جو ہیں وہ بھی آج لعنت بھیج رہے ہیں نکالنے والوں پر۔ تو بی بی صاحبہ نے حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ صحابہ بہت پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ
تیرے نبی نے، تیرے خلیل نے، سیدنا ابراہیم نے مکہ اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، میں مدینہ اور مدینے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ حبب الینا المدینہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے، اور اتنا ڈال دے کہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک کے یہ لفظ ہیں کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے کہ دنیا کائنات کھینچی چلی آ رہی۔ اور جس نے ایک دفعہ مکہ دیکھا ہے وہ اور زیادہ اس کا عشق بڑھ جاتا ہے، ورنہ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے ملکوں میں جائیں اور بڑے سے بڑے اہم اور بڑے سے بڑے ہر لحاظ سے، موسم کے اعتبار سے، مناظر کے اعتبار سے، بازاروں کے اعتبار سے، لوگوں کے حسن و جمال کے اعتبار سے بڑی بڑی دنیا میں ملک ہیں، بڑے دنیا میں ملک ہے اور بڑے خوبصورت ہیں، لیکن آدمی ایک دفعہ دیکھتا ہے، دو دفعہ دیکھتا ہے، تین دفعہ دیکھتا ہے، چار دفعہ دیکھتا ہے، پھر کوئی کہے تو آدمی کا دل بھر جاتا ہے۔ اب ہم اگر باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں تو ساتھی پروگرام بناتے ہیں کہ وکیل صاحب آپ جو باہر آتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے باہر آنے کا، کہ وہاں بھی الحمدللہ درس اللہ محروم نے فرمایا اپنی رحمت سے کہ صبح درس اور رات کو درس، اور یہاں سفر میں بھی آپ کا یہی حال ہے کہ ظہر کے بعد جلسہ ہے، پھر مغرب کے بعد جلسہ ہے، پھر صبح کے بعد جلسہ ہے، یا سفر ہے یا جلسہ ہے، اور کیا ہے؟ آپ ذرا ریسٹ کریں، ہم آپ کو سیر کرائیں، تفریح کرائیں۔ کہا بھی وہی چلو بتاؤ کیا دکھاؤ، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فلاں جگہ لے جائیں گے۔ یار دیکھا نہیں تھا پچھلے دفعہ کٹے گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا تو تھا۔ اچھا جی چلو اس دفعہ ہم آپ کو فلاں جگہ لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یار فلاں جگہ جو اس سے پچھلے سال نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا گئے تو تھے۔ چھوڑو پھر کیا دیکھنا ہے، دیکھا ہوا تو ہے۔ یعنی بڑے سے بڑا خوبصورت ترین شہر ہو، بعض دنیا کے بیچ بڑے خوبصورت ہیں، بعض شہروں کے ڈاؤن ٹاؤن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض علاقوں کا موسم بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے، پھول ہی پھول ہے، آدمی گن نہیں سکتا کہ پھولوں کے رنگ کیا ہے۔ اچھا بعض لوگوں میں ایسی ایسی عظیم پلازے ہیں، ایسی ایسی مارکیٹیں ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ آ رہا تھا، میرے دوست ہیں وہاں، بہت اچھا میرا ساتھی ہے، تو کہنے لگا وہ کہ صاحب یہاں سے بالکل قریب ایک پلازہ ہے، وہاں لوگ چارٹر طیارے لے کر اسپیشل ہوائی جہاز پہ آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور تم قریب گزر رہے ہو یار، وہاں سے ایک نظر دیکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ یار چھوڑو میں نے کیا کرنا ہے، نہ شاپنگ کرنی ہے۔ کہنے کا مگر سر اس قدر تو آدمی کو روڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت مولوی بنا رہے، وہ دیکھو تو صحیح نا خدا کے بندے، وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، چلو دیکھو وہاں جب کہ میں نے کہا اچھا بتاؤ مجھے فلاں فلاں چیز لینی ہے، آپ مجھے یہاں سے تلاش کر کے لیتے ہیں۔ وہ جناب سارا گھوما، مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں ملے گی چیز، اسی لیے مولوی کے پاس چلا، کوئی نہ کوئی ہنر تو ہوتا ہے نا دوسرے کو خراب کرنے کا۔ وہ جناب بیچارہ، میں نے کہا دیکھو میں تو چل نہیں سکتا، مجھے تو گھٹنوں میں تکلیف ہے، میں تو نہیں اس طرح آپ کی طرح، آپ ماشاءاللہ گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں بینچ پہ، تم ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اس نے ساری منزلیں گھوم ڈالی بیچارے نے، وہ کہتے سر وہ تو نہیں ملتی۔ میں نے کہا پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے اس پلازے کا؟ یہ چیزیں ہمارے جدے کے عام چھوٹی سی جگہ پہ بھی مل جاتی ہیں، تمہارے اتنے بڑے پلازے میں نہیں ملتی، مجھے کیا دیکھنا ہے پھر؟ کہتا ہے ہاں جی عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی۔ میں نے کہا چلو اندر ڈھونڈ لینا۔ تو معنی میرے کہنے کا یہ ہے کہ ساری دنیا آپ پھر لیں،
لیکن ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دل بھر جائے گا، لیکن اللہ کا کعبہ جتنا دیکھیں اور محبت بڑھے گی۔ بھائی آدمی نے 1 دفعہ دیکھ لیا، 1 دفعہ عمرہ کر رہے کہ نہیں اس سال بھی جاؤں گا، وہ بابا پچھلے سال تم نے عمرہ کیا تھا، کہ یار خدا کر کتنا دن زندگی کے ہیں، 1 دفعہ پھر تو کعبہ دیکھو۔ کیونکہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے جو دعا کی تھی نا وہ میرے اللہ نے سن لی۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی کہ میرا مولا میں تیرے حکم پر اپنے بچوں کو اس وادی بے آب و گیاہ میں چھوڑ رہا ہوں، میرا مولا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ دلوں کو کعبے کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے فرمایا خلیل ہم ایسا دلوں کی طرف کعبے کی طرف دلوں کو پھیریں گے کہ طواف میں بھی میں یہ حکم دوں گا کہ یوں پھیرو تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ کعبے کے قریب رہے، اور میں اس کو دلوں کا مقناطیس بنا دوں گا، یہ ایسے کھینچے گا جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا۔ آپ نے شاید خیال کیا ہو نہ کیا ہو، ورنہ آپ یہاں 100 سال بھی رہتے ہوں، 20 سال سے بھی رہتے ہوں، جب باہر سے آئیں اور دروازے سے کعبے پہ نظر پڑے تو ایک عجیب منظر ہو، لیکن شرط ہے کہ دیکھنے والی آنکھ ہو، شرط ہے کہ عبرت پکڑنے والا دل ہو، شرط ہے کہ اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالے تو اس کی تاریخ سامنے آ جائے کہ مولا کیسا تو نے ایک نسبت کر دی ہے کہ میرا گھر ہے ورنہ یہاں خدا تھوڑا رہتا ہے۔ اتنی نسبت سے تم نے اس کو اونچا کر دیا ہے کہ اللہ کا نبی رو رہا ہے کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، میرے محبوب رو رہے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے اللہ کی ساری زمین میں سب سے بہتر جگہ تو ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ اور حضور رو رہے ہیں، تو اس لیے اب دیکھیں حضور نے کیسی دعا مانگی، فرمایا کہ میرا مولا خلیل نے حرم مکہ کے لیے دعا مانگی اور میں مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں، حبب الینا المدینہ، مدینے کی محبت ڈال دے۔ آپ بھی کہہ دیں آمین، اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے۔ اللہ اکبر، کما حببت الینا مکہ او اشد منہا، جیسے مکے کی محبت ڈال دی اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دیں۔ اور دعا کی کہ میرا اللہ وانقل الوباء الی الجحفہ، میرا اللہ مدینے کی فضا کو صاف کر کے یہاں سے وبائیں، بیماریاں، بلائیں سب دور کر دے۔ اللہ نے جیسے خلیل کی دعا سنی اسی طرح اپنے حبیب کی دعا سنی کہ آج اللہ کی شان ہے، ایک جاہل آدمی جو جنگل میں بکریاں چرا رہا ہو نا، وہی کھڑا بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے مدینہ دکھلا۔ حج مکے میں ہوتا ہے، نام مدینے کا لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے مدینے کی محبت زیادہ ڈال دی۔ حج مکے میں ہوتا ہے، نفس قطعی سے حرم مکے ہے، لیکن کہتا ہے اللہ مجھے موت مدینے میں ملے۔ مدینے کی محبت اللہ نے دلوں میں اتنا زیادہ ڈال دی ہے۔ اور پھر وہ عرض وبا جس میں بیماری ہی بیماری ہے، حضور کی دعا کے بعد یہ ہو گیا کہ وہ عرض شفا بن گئی۔ حکم ہے کہ مدینے میں گزرو تو مٹی کو آنے دو، یہ بھی تیری شفا کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے حضور نے صحابہ سے کہا کہ کیوں پریشان ہو، میں علاج تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ انگلی جو ہے، یہ سبابہ جو ہے، اس کو لے کے اپنی زبان پہ لگا لیں،
ایسا کر کے بس یہاں مٹی پہ لگا لو، اس کے بعد اس مٹی کو چاٹ لو اور ساتھ پڑھ لو بسم اللہ بریکتی بازنا بتربتی ارضنا اللہ یشفی سقیمنا۔ اللہ اس مٹی کی برکت سے اور اللہ ہمارے اس لعاب کی برکت سے مہربانی کر کے شفا دے۔ صحابہ کہتے ہیں جس نے بھی کیا فوراً بیماریاں ختم ہو گئیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے پھر جہاد کا کیوں حکم دیا کہ وہ مظلوم تھے، اور جہاد کے حکم دینے میں وجہ بتلا دی کہ میرا محبوب اگر ہم جہاد کا حکم نہ دیتے تو دشمن جو ہے وہ سب عبادت اللہ کے ذکر کے مراکز کو مٹا دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد صرف اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے مساجد معابد کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت و الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد دولت کے لیے جہاد نہیں ہوتا، سلطنت کے لیے جہاد نہیں ہوتا، اپنی پارٹی کو طاقت دینے کے لیے جہاد نہیں ہوتا، دوسروں کو عبرت کا نشانہ بنانا جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد تو تب ہے جب خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی لالچ، کوئی ریا، کوئی شہرت، کوئی سما۔ اس لیے ایک دن صحابہ کہتے ہیں بخن بخن فلاں بندے نے آج جو جہاد میں کفار سے لڑائی کی ہے، حضور کے سامنے فرمایا واہ واہ کیا جناب اس نے بہادری دکھائی۔ حضور نے فرمایا جس کی تم تعریف کر رہے ہو اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے سر پہ جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے بیت المال اس مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کر کے چھپا لی۔ تو اس لیے ہم نے یہ آیات پڑھ لی کہ اگر ہم اس طرح لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ روکتے لَهُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، اپنے اپنے دور میں جو عبادت خانے تھے، جو تقیہ تھا، جو کنیسہ تھا، جو یہودیوں کے مراکز عبادت تھے، مسلمانوں کی مساجد تھیں، وہ سب ختم ہو جاتی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ تیری قوت کچھ نہیں ہے، تیری طاقت کچھ نہیں، اصل کامیابی کیا ہے؟ والا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، جس کی اللہ مدد چاہے مدد فرما دیں۔ اس لیے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جب کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والے بھی ہیں، غالب بھی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر جہاد میں کامیابی ہو جائے، تمہیں ملک مل جائے تو پھر تم کیا کرو؟ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کی قیام کریں گے، نماز قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ نافذ کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، اور ہر چیز کا مآل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا میرا مدنی آپ غم نہ کریں، آج اگر مکے والے، آج اگر یہود و نصارہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب کو جھٹلایا گیا، حق والوں کو ستایا گیا، حق والوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، حق والوں کو انگاروں پہ تڑپایا گیا، حق والوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، حق والوں کے سروں پہ آرے رکھ کے دو ٹکڑے کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، آپ سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سب نے تکذیب کی، قوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ، سب نے تکذیب کی، لیکن میری سنت اللہ فأملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، ہم نے ان کافروں کو مہلت دی، ہم نے ان کو مہلت دی، اور لیکن جب پکڑا تو پھر میرا محبوب دیکھا میرا پکڑنا کیسا ہے۔
دعا کریں اللہ آج بھی اپنے دشمنوں کو پکڑ لیں. ہم عاجز ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، ہم تو تیرے قرآن کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. میرا مولا ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، بے وسیلہ ہیں، بے علم ہیں. نہ علم ہے نہ عمل ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ علم و عمل نہ مولوی کے گھر میں ہے، نہ پیر کے گھر میں ہے، نہ ذمہ دار کے گھر میں ہے، نہ سرمایہ دار کے گھر میں ہے، نہ صنعت کار کے گھر میں ہے. پہلے دور میں غریبوں کے گھر میں دین تھا، اب ان میں بھی ختم ہو گیا. پہلے کچھ حیا، کچھ شرم، کچھ پردہ غریب کے گھر میں ہوتا تھا. بڑے لوگ تو خیر پہلے بھی نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی اجڑ گیا، ختم ہو گئی بات. تو اس لیے میرا مولا آپ کے علم میں جو بھی ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن اب آپ دشمن اس مقام پہ آ گیا ہے کہ ان الیہود قد طغوا وبغوا وافسدوا فی الارض. میرا مولا اب یہود کی سازشوں نے دنیا میں فساد برپا کر دیا ہے، پورے عالم کے امن کو تباہ کر دیا ہے، اور پورے عالم میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب اس زہر سے کوئی بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا. دیکھو نا، آپ کو اللہ پاک توفیق دے، مجھے بھی، ہم لاکھ نظریں نیچی کریں، کعبے کے طواف میں بھی لوگوں کی عورتوں کے چہروں پہ پڑتی ہیں. یعنی لاکھ آپ زور لگا لیں، آدمی بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنی نظر نہ اٹھائے، آدمی بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے کہ کسی عورت کے چہرے پہ نہ پڑے، لیکن حالات ایسے کر دیے گئے ہیں. اور دشمن اتنا چالاک ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم پردہ نہ کرو، وہ ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم تنگ لباس پہنو، وہ ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم باریک لباس پہنو، وہ ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو، بیٹی کو جینس کی پینٹیں اور ٹراؤزر پہناؤ، لیکن اپنی بیٹی کو پہنا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، پھر تم نقل شروع کر دیتے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وہ بھی دور تھا کہ ہمارے دیہاتوں میں اور ایسا رواج ہوتا تھا، یقین فرمائیں کہ باپ اپنی بالغ بیٹی پہ نظر نہیں ڈالتے تھے. باپ، اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب لڑکے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کو ماں باپ کے کمرے میں نہیں لیٹنا چاہیے. فرمایا کہ ان کے مزاجے میں یعنی سونے کی جگہ میں تفریق کرو کہ اب 10 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا. یعنی ایسی مثالیں دنیا میں بے انتہا تھیں کہ والد ہے، سب کا والد ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے بالوں پہ کبھی نظر نہیں ڈالی. اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری بیٹی کے بال لمبے ہیں یا چھوٹے ہیں. آج تو جناب والد کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کتنا موٹی ہے، کمر کتنی ہے، ہپس کیسے ہیں، ٹانگیں سے ڈول ہیں نہیں ہیں، پاؤں کیسے ہیں. آج کا چونکہ 24 گھنٹے تو دیکھ رہا ہے، بیٹی سامنے کھڑی ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب نادر نے دلی فتح کر لی تو اس کے بعد اس نے جشن طرب منایا، خوشی کا جشن منایا، اور خوشی کے جشن میں اس نے یہ کیا کہ اس دور کے جن لوگوں پر اس نے قبضہ کیا تھا، ان کے بادشاہوں کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، ان کی لڑکیاں، ان کی
خاندان کی عورتوں کو مجبور کیا کہ سب کو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے ڈانس کریں. اب وہ فاتح تھا، بس جب آدمی فاتح ہو تو پھر جو مرضی ہے کرے. اور تلوار جو تھی نا، اپنے دونوں طرف تلواریں جو ہیں بغیر کسی اس کے ننگی تلواریں رکھ دی. اس زمانے میں تلواروں اور نیزوں کی اور بھالوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جناب وہ لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، اور یہ آمدن نیند کرتا رہا، سو جائے. محفل ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ بس میں نے نہ محفل دیکھنی تھی نہ ڈانس دیکھنا تھا. میں اس لیے سو جاتا تھا کہ ان کے اندر کوئی غیرت ہے کہ کوئی تلوار اٹھا کے بدلہ لے، لیکن ان کی غیرت مر گئی ہے تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے کہا تھا نا، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر اور افسانہ کوتا. تو اب تو ہماری نہ غیرت رہی، نہ حیا رہا، نہ ایمان رہا. لیکن پھر بھی جیسے ہیں تیرے نام لیوا ہیں، بس تجھے بدنام کرنے والے ہیں. اسلام کے نام پر ہم قلم کا ٹیکا ہیں، اسلام کے تعلیمات کو ہم بدنام کرنے والے ہیں، نیک نام کرنے والے نہیں ہیں. دیکھ نہیں رہا ہے کہ بھئی ایک مسلمان ملکوں کا کام ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نمازیوں پہ اور مسجدوں میں عبادت کرنے والوں پہ حملے کیے جائیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا جب یہ تصویر دیکھتی ہوگی، یار یہ کیسے مسلمان ہیں جب یہ مسجدوں میں لاشیں تڑپ رہی ہیں. مسجدوں میں جہاں قرآن کا ذکر ہو، چھوڑیں کیا شیعہ کی ہے کیا سنی کی ہے تو مسجد نا. آپ نے کبھی تصور بھی کیا ہے کہ عید نماز ہو رہی ہو لیکن اپنے اسلام کے نام لیواؤں میں، اسلامی ملکوں میں، اور پولیس کلشن کو لے کے کھڑی ہو کے خیر سے نماز ہو جائے؟ کافروں کے ملک میں کوئی بالکل آرام سے نماز پڑھو. جو ہندوؤں کا ملک ہے وہاں کوئی ضرورت نہیں پہرا دینے کی. جو انگریزوں کا ملک ہے وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے عید پہ سیکورٹی لگانے کی. جہاں کفر کی حکومتیں ہیں وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دروازے پہ ڈکٹیٹ مشین لگا کے بندوں کو گزارو کہ کوئی چاقو کوئی چیز کوئی اسلحہ لے کے نہیں جا رہا ہے. آرام سے لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ 2 4 10 ہزار 20 ہزار 30 ہزار 40 ہزار 80 ہزار کے اجتماع ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اسلام کا ملک ہو، نہ مسجد محفوظ ہو، نہ عبادت خانہ محفوظ ہو، نہ مسافر خانہ محفوظ ہو، نہ ایئرپورٹ محفوظ ہو. اور حملہ کرنے والا کون ہے؟ یہودی آتے ہیں وہاں. جب یہ تصویریں باہر کا ملک پڑتا ہے، ایمان سے کہو، تو پھر مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں نہ کہیں؟ وہ مسلمانوں کو پھر مذہبی جنونی اور پاگل کیوں نہ کہیں؟ وہ پھر مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے کیوں نہ رکھیں گے؟ یہ تو بے وقوف قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی لگ جائے تو یہ تو شام کو غصے میں کسی کو مار دیں. ہم کیا عالم کو پیغام دے رہے ہیں دہشت گردی کر کے؟ اچھا، وہاں جو لوگ مارے جا رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں غریب کو، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ قاتل کو جانتا ہے. یہ کہاں کا یعنی دین ہے یا ایمان ہے؟ بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. لیکن ہم غور ہم کے قابل نہیں، لیکن نام تو اسی کا لیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ لوگ آتے ہیں لیکن ہم جب پکڑیں گے تو پھر پکڑ لیتے ہیں.
فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی دیکھیں کتنی بستی والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اب ان کے مکان جو ہیں گر کے چھتوں پہ پڑے ہیں، کنویں برباد کر دیے گئے ہیں، ان کے محلات جو ہیں عبرت کا نمونہ ہم نے بنا دیے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون، کیا یہ دنیا میں سیر نہیں کرتے، یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس دل نہیں ہے کہ تدبر کریں، غور کریں؟ کیا ان کے پاس حق بات سننے کے لیے کان نہیں ہے؟ میرا محبوب اصل بات یہ ہے کہ بندے آنکھوں کے اندھے نہیں ہوتے، دلوں کے اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر کوئی چیز کام نہیں کرتی، اور یہ جلدی کرتے ہیں۔ بال کافر جو ہیں کہتے ہیں اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں ہم آپ کی تکذیب کریں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کو بتلا دے میرا مدنی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، عذاب کا ایک گھڑی ہے، وقت مقرر ہے، اور وہ دن جب آئے گا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور وہ دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ان ساری آیات کے بعد اللہ نے فرمایا میرا محبوب اعلان کر دو، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اور یاد رکھو سارے قرآن پہ نظر ڈالو، ہر پیغمبر نے جب خطاب کیا تو اپنی قوم کو کیا یا قوم اعبدوا اذا عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ یہ شان میرے مدنی کو ملا ہے کہ جب خطاب کیا تو پورے عالم انسانیت کو کیا ہے، جو سب کے لیے میرا مدنی نبی ہے۔ پہلے لوگ اپنی قوم کے لیے نبی تھے نا، بنو اسرائیل کے لیے نبی تھے، عالم کے لیے نہیں تھے۔ یہ شان صرف آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ جب آپ خطاب کرتے ہیں تو پوری دنیا کے انسانوں سے خطاب کرتے ہیں، پورے عالم کے جنوں سے خطاب کرتے ہیں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ شان میرے مدنی کو ملی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قل یا ایھا الناس، کیوں میرا مدنی پاک جیسے فرمایا بوئستو الی الاحمر والاسود، اللہ نے مجھے انسانوں اور جنوں سب کے لیے نبی بنایا۔ میری نبوت بھی قیامت تک ہے، اور ہر گورے کالے کے لیے ہے، ہر عربی اجمی کے لیے ہے، ہر سفید کے لیے ہے، ہر گندمی رنگ والے کے لیے ہے، کیونکہ میری نبوت بھی عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے نبوت کے محل میں آخری اینٹ لگا کے اس محل کو مکمل کر دیا ہے۔ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو ثلاثون دجالون کذابون، میرے بعد نبوت کا دعوے کرنے والے دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور وہ دنیا کو دھوکے میں ڈالیں گے۔ ان کے بڑے بڑے جو ہیں وہ 30 ہوں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے خدا جانے کتنی پیدا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ میرا مدی آپ ان کو بتلا دیں کہ میرا کام کیا ہے، انما انا لکم نذیر مبین، تاکہ اللہ کے عذاب آنے سے پہلے میں تم کو ڈرا دوں کہ خدا کے لیے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔
اس لیے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرا مدنی، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، یعنی جو ایمان لائے ان کو جنت کی بشارت دینے والا، اور ہم نے ڈرانے والا جو ایمان نہ لائے ان کو عذاب جہنم سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا ہے، ہم نے آپ کو روشن بنایا، آپ کی شریعت بھی روشن، قرآن بھی روشن، میرے مدنی کا چہرہ مبارک بھی روشن۔ اس لیے حضور نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو جو شریعت دی ہے ایک چمکتی ہوئی شریعت ہے، روشن شریعت ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، جس کے اندر کوئی جھول نہیں۔ اور آج دیکھ لیں کہ 1400 سال پہلے جو میرے مدنی نے فرمایا تھا، آج دشمن اسی جگہ آ کے اور اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے۔ ابھی چند دن کی اخبار اٹھائیں، اب تو برطانیہ والے، انگلینڈ والے کافر کہتے ہیں کہ بابا لڑکے لڑکیوں کا سکول کٹھا نہ رکھو، مخلوط تعلیم نہ رکھو، کیونکہ اگر تعلیم مخلوط ہوتی ہے تو نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ لڑکے لڑکیاں کتاب سے زیادہ ایک دوسرے کے بدن پہ نظریں رکھتے ہیں اور اسی کے اندر وہ جنسی انارکی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی قابلیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ اسلام نے پہلے حکم کہ ان کو اکٹھا نہ کرو۔ اسلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ نے حکم دیا تھا کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ اب جناب وہ کافر، وہ بڑے بڑے ڈاکٹر، وہ بڑے بڑے زچہ بچہ کے سینٹر چلانے والے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر بچے کو بیماریوں سے بچانا ہے، کینسر سے بچانا ہے، موذی امراض سے بچانا ہے تو کم از کم اپنی مائیں جو ہے وہ 6 مہینے تک اپنا دودھ پلائیں۔ آج اسی جگہ آ رہے ہیں جو اسلام نے کہا تھا۔ اسلام نے کہا تھا کہ اگر تم نے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین،
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، مرد ہے یا عورت ہے، زنا نہیں کرتا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر پہ نظر نہیں رکھتا۔ ہاں جنگ میں اللہ اگر فتح کے بعد مال غنیمت میں کوئی باندی ملے تو وہ بھی ہم نے اس کے لیے حلال کر دی ہے، لیکن مومن ان کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کبھی غیر محرم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، کبھی غیر محرم عورت سے زنا بھی نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ حکم دیا اسلام نے کہ جیسے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہے، ایسے خوبصورت لڑکا جس کی داڑھی نہ آئی ہو اس سے بھی اسی طرح ہاتھ ملانا حرام ہے جیسے اجنبی عورت سے حرام ہے۔ اسلام نے پابندی لگائی۔ آج جناب ساری دنیا کے ڈاکٹر عالمی کانفرنسیں کر کے سیمینار کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ایڈز سے بچنا ہے، اگر تم نے آتشک سے بچنا ہے، اگر تم نے گندی بیماریوں سے بچنا ہے تو اپنی بیوی کے علاوہ کہیں منہ کالا نہ کرو۔ آ گئے نا اسی ٹھکانے پہ جہاں اسلام، اس لیے اللہ کے نبی نے میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں، کھل کے ڈرا رہا ہوں، لیکن ڈرو۔ انما انا لکم نذیر، اور صرف نذیر نہیں، نذیر مبین۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں تنذر ام القری ومن حولها، یاد رکھو ایک ہے ڈرانا اور ایک ہے انذار، دونوں باتوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ ایک ڈرانا جو ہے ڈراتا تو ہمیں دشمن بھی ہے، ڈراتا تو ہمیں سانپ بھی ہے، ڈراتا تو ہمیں خطرناک بلائیں بھی ہیں، لیکن انبیاء انذار ہے۔ انذار و تخویف میں فرق ہے۔ انذار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ڈرا رہا ہے، کیوں اس کے دل میں ہمدردی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ جیسے والد اپنے بچوں کو ڈراتا ہے بیٹا غلط کام نہ کرنا، ڈرا تو رہا ہے وہ بھی۔ استاد ڈراتا ہے کہ بیٹا غلط کام نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو، علم پہ اس کی دل میں ہمدردی ہے کہ میرا بیٹا اچھا بنے۔ اسی طرح انبیاء جب ڈراتے ہیں ان کے دل میں بھی رحمت ہوتی ہے کہ میری امت بچ جائے جہنم سے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے مثال دی، فرمایا کہ تم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو، انا آخذ بحجزکم، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ میری امت جہنم سے بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو ڈر گئے، جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہتر رزق بھی ہے۔ کیا مانا؟ جنت، رزق کریم مانا جنت۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی نشانیوں سے بھاگ جائیں یا ہمیں عاجز کر دیں، اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ نہ یہ بھاگ سکتے ہیں، نہ تھکا سکتے ہیں، نہ ہمیں عاجز کر سکتے ہیں، نہ ہمارے کسی حکم کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم جب چاہیں گے اولئک اصحاب الجحیم، جیسے فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔
کہتے جی کہ ایک آدمی جو ہے میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ انگلینڈ میں ہے اور اس کا پیسہ حلال نہیں ہے، تو جب آپ کو پتا ہے کہ پیسہ حرام ہے تو بلا وجہ نہ کریں حرام والوں کے ساتھ تجارت، ورنہ کاروبار تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، اس کا گناہ اس پہ ہے نا، تم تو نہیں حرام لے رہے نا، تم تو بزنس کرو گے۔ اب اس کے پیسے چوری کے ہیں، ڈاکے کے ہیں، اسمگلنگ کے ہیں، وہ قیامت میں خود خدا کو جواب دے گا۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملیں، اسی میں بہتری ہوتی ہے، کبھی اس کی وجہ سے تم پر بھی عذاب آئے، تمہارا پیسہ بھی ڈوب جائے۔ ورنہ شرعاً تو جائز ہے، یہودیوں سے بھی کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے بھی جائز ہے، ہندوؤں سے بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے علماء سب غیر مقلد ہیں، تو ان علماء سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھو؟ بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ساری ذمہ داری مولوی مکی نے اٹھائی ہوئی کہ ہر بندے کے بارے میں مجھے خبر ہے، تم ان کے پاس جا کے پوچھ لو کہ جی آپ کا کیا مسلک ہے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اس ملک میں مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے معاہد میں ہر جگہ جو ہے وہ فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک، تو ہمیں تو اتنا پتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں کورٹس میں، عدالتوں میں، تو وہاں بھی فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ترجیح دیتے ہیں، اور باقی ویسے الفقہ علی المذاہب الاربعہ تمام کی فقہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ باقی ذاتی طور پہ آپ نے پوچھنا ہے تو کسی سے جا کے پوچھ لیں۔ ایسی بات یہ ہے کہ اس جھگڑے میں مجھے بتاؤ پڑھتے کیوں؟ لازمی بات ہے کہ انسان دو حالتوں میں نہیں نکلے گا، یا مجتہد ہوگا، اگر علم نہیں ہوگا تو کسی کا مقلد ہوگا، تیسرا تو ہوتا ہی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد، دیکھو نا اب ہم نماز پڑھتے ہیں، یا امام ہوگا یا مقتدی ہوگا، کوئی تیسرا بھی ہے؟ کوئی تیسری قسم آج تک دیکھی آپ نہ؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ اچھا، اب اگر پوری دنیا کے مدن پہ نظر ڈالیں تو یا حاکم ہوگا یا رعایا ہوگا، تیسرا باغی ہوگا، اور تو کوئی قسم ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے ماشاءاللہ آپ مجتہد ہیں، اگر نہیں ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے، اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس میں تیسری تو کوئی حالت ہے ہی نہیں دنیا میں۔ کہتے جی کہ بعض حرم میں جگہیں جو ہیں صفوں کی ایک دو خالی رہتی ہیں، میرا بھائی تو یہ ہر مسلمان اگر ہمت کرے تو تب کام بنے گا، صرف مولویوں کے کہنے سے نہیں بنے گا۔ آپ دیکھیں نا جہاں آپ کھڑے ہیں صف میں، اگر ہر مسلمان کو یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرا بھائی آگے چلو، صف کا بھی ہے، میرا بھائی آگے چلو، انشاءاللہ سب کام ٹھیک ہو جائے۔ تم سارا کام مولوی پہ ڈال دو، تم صرف حلوہ کھانے اور جھنڈیاں لگانے آئے ہو نا۔ تمہارے ذمہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، 27 رجب کو حضور کا معراج بنا لو، لیڈر کو بنانا ہے، جھنڈیوں سے استقبال کریں گے، بس حضور خوش ہو جائیں گے۔ عقل کرو، تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ نہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہر بندے کے دل میں جب جذبہ پیدا نہ ہو اتباع رسول کا، اس کو ڈنڈے سے کتنے دفعہ ٹھیک کریں؟ جب امام کہتا ہے کہ ہم سب صفیں برابر کر لیں، کہتے ہیں تعدلوا، بالکل صفیں ٹھیک ہوں، کوئی درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو، الاول فالاول، پہلی صف پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اس طرح پر کرو۔ تو جب انہوں نے ہر نماز میں تمہیں یاد دلاتے ہیں، تم کھڑے ہو ڈیٹھ بن کے، اس کا کیا علاج ہے؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ جو ساتھ کھڑا ہے نا وہ کان سے پکڑ کے کہے چلو بھائی، تو ذرا ہمت کرو گے تو کام بن جائے گا، سارا مولوی پہ نہ چھوڑیں۔ کہہ رہے جی غیر محرم عورت کے ساتھ عمرہ کرنا کیسے ہے؟ انشاءاللہ جیسے آیا تھا ویسے جائے گا۔
جیسے خالی ہاتھ آیا تھا انشاءاللہ بلکہ اور گناہ سمیٹ کے جائے گا کہ کمرے میں بھی غیر محرم عورت ساتھ ہے، خدا کے کعبے میں بھی ساتھ ہے، صفا مروہ میں بھی ساتھ ہے، ایسا بے حیا بھی کوئی دنیا میں ہوگا کہ جس کو اللہ کے گھر کا حیا بھی نہیں، جس کو مدینہ منورہ کا حیا بھی نہیں، لوگوں کی عورتوں کے ساتھ چل رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ حضرت حسین اور حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ تمہیں کعبہ مل گیا، پھر قبروں کی کیا ضرورت ہے تراش نہیں؟ جب اللہ نے اپنے گھر میں پہنچا دیا اپنی تسلی نہیں ہوتی قبر کے بغیر۔ بہرحال بی بی عائشہ تو جنت البقیع میں دفن ہیں، حضرت عثمان بھی جنت البقیع میں دفن ہیں، حضرت علی نجف اشرف میں دفن ہیں۔ جنت شہداء احد کو جنت البقیع کی طرف اٹھایا تو پہاڑ ہلنے لگا، یہ تو کوئی واقعہ نہیں، تم نے خود گھڑا ہے، نہ ان کو کسی نے اٹھایا نہ پہاڑ ہلنے لگا، پتہ نہیں تم 1400 سال کے بعد کیوں ہلنے لگے۔ کہتے ہیں جی کہ مدینہ منورہ میں اکثر قدیم یادگاروں کو مٹایا جا رہا ہے، تم نے جو ہر جگہ شرک کا دروازہ کھول دیا ہے تو کریں کیا؟ تم نے جو ہر جگہ سجدے شروع کر دیے، کھجوروں کو گلے لگانا شروع کر دیا، ہر جگہ جا کے ماشاءاللہ مٹی چومنی شروع کر دی، کہیں سے گندے پانی کی نالی جو بہ رہی ہے وہ بھی جا کے سر پہ ڈالتے ہیں، وہ بھی بچا دیتے ہیں یار اس سے بہتر ہے کہ چھپا دو۔ حضرت عمر نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ جب آئے آپ حدیبیہ میں، دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ سارے صحابہ تلواریں لٹکا رہے ہیں، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت یہ وہی درخت تو ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے، تو ہم برکت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم تو صحابہ ہو، بعد میں آنے والے تو درخت کو سیدھا شروع کر دیں، حکم دیا کاٹ دو درخت۔ مدینہ منورہ میں حضور کا چہرہ مبارک کس طرف ہے؟ جہاں سلام پڑھتے ہو ایسے ہیں۔ قبروں پر گنبد نہ بنایا جائے، حضور کی قبر پر نہ حضور نے بنایا نہ صحابہ نے بنایا، تم نے بعد میں بنا دیا، تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اب اس کو نہ توڑا جائے، ورنہ نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے بنایا ہے، تو بہت بعد میں بنایا گیا۔ اور پھر غور کرو نا، مدینہ پاک میں جو گنبد ہے حضور کے مزار پہ ہے ہی نہیں۔ کبھی جاؤ نا مدینے ذرا دیکھنا کیا حضور کی قبر پہ ہے وہ گنبد یا ہٹ کے ہے؟ میرے ابا کی موت شراب کے نشے میں ہو گئی، اللہ مغفرت کرے۔ میرا بھائی گناہ گار تھا نا، کافر تو نہیں نا، دعا کرو اللہ بخشے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا، عمرے کا احرام نہیں باندھا، پھر ہوٹل سے عمرے کا احرام باندھا، ماشاءاللہ ہوٹل سے عمرہ ہوتا نہیں، پاکستان سے اس نے باندھا نہیں، تو اس لیے عمرہ مسجد عائشہ سے کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر احرام کی حالت میں ہم غلیچے پہ سے صف پہ نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ حرم شریف میں جو غریب لوگ سوال کرتے ہیں اگر واقعی غریب ہیں تو ان کو دینا جائز ہے۔ اگر عمرے کی صفا دوڑ رہے تھے وضو ٹوٹ جائے تو افضل یہ ہے کہ وضو کر کے پورا کر لو، لیکن اگر کسی نے بغیر وضو بھی صفا مروہ دوڑ لی تو ادا ہو جائے گی۔ عورت اور مرد حمام میں بغیر کپڑے پہنے ہوئے نہا سکتے، آج کل سمندر پہ نہاتے ہیں، حمام کا مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج کل تو سن بات لیتے ہیں کاسٹیوم پہن کے، یہ لوگ بھی تو دیکھیں نا، صرف میاں بیوی دیکھیں کیا فائدہ ہوا۔ بہرحال میاں بیوی ہیں، حمام میں کٹھے نہائیں بغیر کپڑے کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کمرے میں سو سکتے ہیں تو حمام میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کوئی عقل کرو، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے سارا، مولوی مکی کے دن میں مسئلہ ٹھیکا پایا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نفل حج نہ کرو، یہ جب اللہ نے لکھا ہے تو ہم نے کرنا ہے، تم لاکھ کہتے رہو،
وہ کہتے ہیں جی غریبوں کو پیسے دو، تو یہ سگریٹ پینا بند کر کے غریبوں کو دے دو، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ وہاں تمہاری غیرت نہیں جاگتی جو حج کرتے ہیں، یہاں تمہاری غیرت جاگتی ہے۔ اصل شیطان اکساتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی گھر جا رہا ہے روکو کسی طرح، سگریٹ پینا بند کر دو، چائے پینا بند کر دو، مجال ہے کوئی غریب رہے۔ حساب کر لو کہ ہر ملک میں ایک سال میں کتنے ارب کی چائے پیتے ہو اور کتنے ارب کا سگریٹ پیتے ہو۔ صرف یہ دو چیزیں بند کر دو، سگریٹ، چائے، پان۔ اگر کوئی مسلمان غریب رہ جائے نا تو مجھے بتاؤ۔ کہتے جی کہ اگر قبرستان میں جائے تو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی قرآن شریف پڑھ کے مردوں کو ثواب پہنچائے لیکن بغیر پیسے کے، بغیر کاروبار کے، بغیر دکھلاوے کے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو ہم نے رواج بنایا ہے کہ بڑا آدمی مر جائے تو قرآن خوانی، غریب مر جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز نقد میں 100 روپے ہے، ادھار میں 110 روپے ہے، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا 2 دن کے بعد پھر عمرہ کرے، ہر حال میں سر منڈانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ جب بھی عمرہ کرے گا بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروائے گا۔ میں مقروض ہوں، قرض دینے کی طاقت نہیں ہے، اگر میں مر گیا تو قرضہ تو تمہارے ذمہ ہے، تو بخشواؤ، جا کے جن کا قرضہ ہے ان سے معافی لو اور استغفار زیادہ پڑھو اور سچی دل سے نیت کر لو، اللہ قادر ہے اتار دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں مسجد ایک ہے گاؤں میں، امام جو ہے وہ شرک بھی کرتے ہیں، عرس بھی کرتے ہیں، نظر نیاز بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل بدعت ہیں، اس لیے تم اپنی الگ جماعت کر لو۔ میں نے 2 سال پہلے جیرانہ میں رہائش رکھی تھی اور حج کو بغیر احرام باندھے آ گیا تھا۔ 8 ذی الحج کو حج تمتع کا احرام باندھا۔ 8 ذی الحج کو حج تمتع کیسے؟ حج تمتع تو تب تھا جب تم میقات سے حج کے مہینوں میں عمرہ کرتے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھتے۔ آپ نے پہلے عمرہ ہی نہیں کیا، تمتع تو ہوتا ہی نہیں۔ آپ کا حج افراد تھا، تمتع نہیں تھا۔ کہتے جی کہ جہاد فرض عین کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کے ملک میں کافر حملہ کر دیں تو پھر فرض عین ہوگا۔ میرا بھائی پاکستان سے آیا ہے جدہ، اور احرام جدے سے باندھا، میقات سے نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ چپل کو تھیلے میں بند کر کے میں نے رکھا، کوئی لے گیا تو کوئی لے گیا تو یہ تو نا کہ تم دوسروں کے لے جاؤ، وہ تو غلطی کر گیا، تم تو غلطی نہ کرو، کوئی سستی سی اور لے لو۔ ہمارے ساتھ ایک ضعیف جوڑا ہے عمرے کے لیے مدینے سے واپسی پہ، انہوں نے نیت نہیں کی، اگر وہ معذور ہیں، بوڑھے ہیں تو گنجائش ہے، ان پہ دم نہیں پڑے گی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک۔ ہمارے ہاں جو جشن مناتے ہیں میلاد کا وہ بدعت ہے۔ پاکستان میں جو نعتیں پڑھتے ہیں ڈھول پر اور باجے بجانے پہ، سب ناجائز ہے۔ حضرت کو کالی کملی والے کیوں کہتے ہیں؟ بس اصل میں تو لفظ تھا نا کہ کملی میں لپٹنے والے، کالی انہوں نے خود بنا لی۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، تو کپڑے کا معنی کر لیا کملی اور پھر بنا دیا کالی کملی، کہ کعبے کا غلاف کالا ہے تو نبی کی کملی بھی تو کالی بنائے نہیں، مقابلہ جو کرنا ہے کیسے کریں؟ کہتے ہیں سبز پگڑی حضور نے تو کبھی نہیں باندھی، کالے کپڑے پہننا جو ہے اگر ماتم کی نیت سے پھر تو حرام ہے، ویسے پہنے تو لاکھ دفعہ پہنے۔ بعض ہوتا ہے نا کہ بھی 10 محرم کو 10 دن پہننا ہے،
یا کوئی مر گیا تو کالے کپڑے پہننے، وہ تو حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من لبس السودا، جو لوگ کسی کے غم میں سیاہ کپڑے پہنے، وضرب الخدودا، اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوبا، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، فرمایا ان کو بتلا تو لیس منا، ان کا میری سنت سے، میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مقتدی کو امام کے پیچھے حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو فاتحہ پڑھا کرے۔ سید کو زکوٰۃ اور صدقات نہیں دینا چاہیے، اشارہ کرنا سنت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نفی اس بات کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ اما اربع کا اتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ لا مکان کا مجھے تو نہیں پتا کیا معنی ہے، مجھے نہیں آتا، آپ کو آتا ہوگا۔ تین اماموں کو ماننے والے بعض الناس کہتے ہیں، کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کی اصطلاح ہے۔ کس جگہ لکھا ہے کہ بعض الناس سے تین مراد ہیں؟ یہ ایک جگہ تو مجھے دکھاؤ۔ عرش پر حضور کا نام دیکھ کے آدم نے وسیلہ پکڑا تھا، کوئی حدیث نہیں، گھڑن تو ہے۔ مجھے ایک حدیث دکھا دیں سیاستہ میں ہو۔ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، بالکل اللہ سے۔ منصور نے انا الحق کہا تھا، میں منصور کے ساتھ تھا، میں نے سنا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ جب سنا نہیں، مجھے کیا پتا، کیسے گواہی دوں میں؟ آپ تھے تو جو تھے ان سے پوچھو جا کے، ہم نے تو نہ تھے نہ سنا۔ دعا کرنے میں کہہ دے کہ یا پتہ نہیں کیا ہے، باب برکت نہیں، سیدھی اللہ سے دعا کرے۔ ان الناس یمشی امام المصلین فی المسجد لا یجوز لا یصلی امام المصلین، فالمشی امام المصلین اسم کبیر لازم علیہ ان یمشی بعیدا عن المصلی۔ اگر ہندو سے مٹھائی لی جائے، اگر آپ کو یقین ہو کہ وہ کوئی حرام چیز نہیں ملاتا، لیکن بعض ہندو جو ہے نا وہ بدبخت حرام چیزیں ملاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو حرام کھلائیں، اگر ایسا ہندو ہو تو پھر تو نہ لیں۔ اگر آپ کو یقین ہے اور تسلی ہے کہ وہ حرام چیز نہیں ملائے گا تو لینا جائز ہے، لیکن مسلمان مٹھائی والے مر گئے ہیں کہ تم ہندو سے لینے جاؤ گے؟ ہاں مجھے یہ تو بتاؤ، مٹھائی والے مسلمان تو اب ہندو سے بھی آگے ہیں، وہ گھی کی بنائے گا، یہ گریس کی بنا کے کھلا دیں گے۔ کمال ہے نا، خامخواہ چکروں میں پڑتے ہو یار، دعا کرو بس اللہ ہمیں دین پہ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تیرے آگے اظہار کرتے ہیں، معافی عطا فرما۔ یا اللہ، سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، ہمارے اہل و عیال کی، ہر مسلمان کی بیماری رفع فرما۔ جو مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے حیا ہیں ان کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگ